اگر کل صبح دنیا کی سب سے اہم گزرگاہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پیٹرول پمپ خشک ہو جائیں گے، بجلی اور گیس مہنگی ہو جائے گی اور دنیا کی جو معیشت ہے وہ ہل کر رہ جائے گی۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے، یہ جس گزرگاہ کی میں بات کر رہا ہوں اسے ابنائے ہرمز کہتے ہیں۔ ابنائے ہرمز ہے کیا بنیادی طور پر؟ آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس سے کون کون سے ممالک کون سی سہولیات اس رستے سے حاصل کرتے ہیں۔ جو ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، اگر میں اس ڈیٹا کے مطابق بات کروں، یہ ایک ابنائے ہرمز جو ہے یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے جو خلیج فارس ممالک کو آپس میں ملاتا ہے، اور یہاں سے بڑی تعداد میں جو ہے وہ، اگر میں بات کروں تیل اور گیس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں یہاں سے گزرتی ہے۔ کچھ فیکٹس اینڈ فگر جو میں نے موصول کیے ہیں اس کے مطابق یہاں سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہ چیزیں گزرتی ہے، اور اسے اگر دنیا کا توانائی کی جو شہ رگ ہے وہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ توانائی کی جو ہے وہ شہ رگ اس تنگ سمندری راستے کو کہا جاتا ہے، اور ایشیا کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ اس راستے پر ہے۔ 2025 کی جو رپورٹس ہے جو کچھ میں نے حاصل کی، اس میں جو ایشیا نے اپنی تمام تر درآمدات کا جو خام شدہ تیل کا 45% حصہ جو ہے وہ اس راستے سے حاصل کیا، اور یہ کسی بھی خطے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اور صرف اس میں پیٹرول ہی نہیں ہے، اس میں نیفتیا کا تقریباً جو ہے وہ 30% جو حصہ ہے، اور ڈیزل کا 9% حصہ، اور جیٹ فیول کا 5% حصہ ایشیا کا جو ہے وہ سب اسی راستے پر جو ہے وہ منحصر ہے۔ اس کے فیکٹس اینڈ فگر کی اگر میں بات کروں تو اگرچہ یہ راستہ بند ہوتا ہے تو سب سے بڑا جھٹکا جو ہے وہ ایشیا کو لگے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ صرف ایشیا کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ چین ہے، بھارت ہے، جاپان ہے، اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ اور باقی اگر میں دنیا کی صورتحال کی بات کروں تو ایشیا سے ہٹ کر جو ہے وہ یورپ بھی تقریباً جو ہے وہ 40% جیٹ فیول اور مٹی کا تیل جو ہے وہ اسی راستے سے آتا ہے۔ ان کا افریقہ کا 41% جیٹ فیول اور 23% ڈیزل جو ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے، یعنی جو افریقہ ہے وہ بھی اس معاملے پہ خطرے میں ہے۔ اور اگر میں عالمی سطح پر اس کی بات کروں، اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں، 31% خام تیل ہے، 16% پیٹرول ہے، اور 19% جیٹ فیول جو ہے وہ گزشتہ سال اوسطاً ابنائے ہرمز سے جو ہے وہ گزرا ہے۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں ہے، ابنائے ہرمز میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک راستہ نہیں ہے، یہ عالمی معیشت کی لائف لائن ہے۔ اگر ابنائے ہرمز بند ہو جائے، تاریخ جو بتاتی ہے، ہسٹری کی اگر میں بات کروں تو اس راستے سے کا خلل جو ہے وہ ہمیشہ بڑے بحران کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، اور اگر یہ مکمل بند ہو جائے تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہے، عالمی سطح پر مہنگائی بڑھے گی، اور ایئر لائن جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی، اور کئی ممالک میں توانائی کی جو قلت ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ توانائی کی فراہمی کا سب سے بڑا عالمی جھٹکا ہو سکتا ہے۔ دنیا اس خطرے سے بچنے کے لیے متبادل راستے تلاش کر رہی ہے، مگر ابھی تک جو متبادل راستے سامنے ہیں تو اس میں قیمتیں ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، بہت لمبا سفر ہوتا ہے، اور ابنائے ہرمز آسان طریقے سے ایک مختصر وقت میں یہ تمام ترسیل کرتا ہے، اور قابل تجدید توانائی پر زور دے رہی ہے اس وقت دنیا، اور اسٹریٹجک ذخائر بھی بنا رہے ہیں اس کے متبادل حل میں۔ جبکہ ابنائے ہرمز کی اگر میں بات کروں، جب سے اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، ابنائے ہرمز جو ہے وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کو گزرنے دیا جا رہا ہے، پاکستان کا جھنڈا جس اس پہ بحری جہاز پر لگا ہوتا ہے تو اس کو گزرنے بھی دیا جا رہا ہے، اور گزر بھی ہیں۔ اس لیے پاکستان میں ابھی تک تیل کی قیمتیں اس سطح پر نہیں بڑھی جس سطح پر دیگر ممالک کو اس سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے مابین جو ہے وہ اس معاملے پر ابھی تک بات چیت بھی جاری ہے، اور آج بھی جو ایران کے وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی، انہوں نے ایکس پر اپنا ایک پیغام بھی جاری کیا جس میں شکریہ پاکستان کا ہے، جس پر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی انہیں کہا کہ آپ کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ پاکستان اور ایران دونوں اسلامی برادر ممالک ہیں، اور دونوں کا آپس میں تجارتی سطح پر بھی اور ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ تو ابھی تک ابنائے ہرمز سے بہت سارے ممالک متاثر ہوئے ہیں، معیشت کو فرق پڑا ہے، اور اگر یہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا عالمی سطح پر معیشت کا جھٹکا ہوگا۔ اور یہ صرف ابنائے ہرمز جو ہے وہ صرف ایک راستہ نہیں ہے، پانی کی پر ایک سمندری راستہ نہیں ہے، یہ دنیا کی معیشت کی نبض ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کوئی بھی نبض اگر بند ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر موت ہی واقع ہوتی ہے، اور اگر ابنائے ہرمز بند ہوتی ہے
تو عالمی سطح پر معیشت کی کو جھٹکا بھی لگے گا اور اس کا جو اثر ہے وہ پوری دنیا پر پڑے گا۔ آپ نے ہم سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دے، اگلی ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔